علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام سلسلہ گفتگو فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام میں جاری و ساری تھا۔ ہم آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ تک پہنچا رہے تھے فضائل امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک انتہائی خوبصورت حدیث جس کو نقل کرنے والے ہیں محمد ابن فرات، جنہوں نے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت امالیہ شیخ صدوق میں، یہ روایت بحار الانوار میں، یہ روایت احقاق الحق اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ انتہائی خوبصورت فضائل ہے اس روایت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی، اپنے جانشین اور اپنے خلیفہ بلا فصل کی متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ و خلیفتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، علی بن ابی طالب اللہ کا بھی خلیفہ ہیں اور میں محمد مصطفیٰ کے بھی خلیفہ ہیں۔ پھر فرمایا وہ حجت اللہ حجتی، علی اللہ کی طرف سے بھی حجت ہے، علی میری طرف سے بھی حجت ہے۔ پھر فرمایا باب اللہ و بابی، علی اللہ کا دروازہ بھی ہے، علی میرا دروازہ بھی ہے۔ پھر فرمایا وصفی اللہ و صفیہ، اس کے بعد فرمایا وہ حبیب اللہ و حبیبہ و خلیل اللہ و خلیلہ و سیف اللہ و سیفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی اللہ کا دروازہ ہے، علی میں محمد کا بھی دروازہ ہے، علی اللہ کی طرف سے بھی حجت ہے، علی میں محمد کی طرف سے بھی حجت ہے۔ پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اللہ کی تلوار ہے، علی میں محمد کی بھی تلوار ہے۔ پھر فرمایا ہو و اخی و وسی، اور علی ابن ابی طالب میرے بھائی بھی ہیں اور میرے وسی بھی ہیں۔ اس کے بعد سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ وزیری و وسی، وہ میرا وزیر بھی ہے اور میرا وسی بھی ہے۔ محبہ محبی، اور علی کا محب میرا محب ہوگا، وہ مبغضہ مبغضی، اور یاد رکھو علی کا دشمن میں محمد کا دشمن ہوگا۔ اور اس کے بعد بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وہ ولیہ ولی، علی کا دوست میں محمد کا دوست ہوگا، وہ عدوہ عدوی، علی کا دشمن میرا دشمن ہوگا، اور میری صلح بھی اس شخص کے ساتھ ہوگی جس کی علی سے صلح ہوگی، اور میں ناراض بھی اس شخص پہ ہوں گا جو علی سے ناراض ہوگا۔ اور آگے جا کے ارشاد فرمایا وہ امرہ امری، اور علی کا حکم میرا حکم ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ وہ زوجتہا ابنتی، اور علی کی زوجہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور یاد رکھو علی کے دو فرزند حسن و حسین میں محمد مصطفیٰ کے فرزند ہیں۔ سامعین محترم، اتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور میرا بھی خلیفہ ہے، علی اللہ کی طرف سے بھی حجت ہے اور میں محمد کی طرف سے بھی حجت ہے۔ سامعین محترم، اس قدر عظیم امام، اس قدر عظیم شخصیت نہیں معلوم کہ نہ جانے وہ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے اتنے فضائل بیان ہونے کے باوجود بھی علی مولا سے دشمنی کی، اور اس کے متعلق رسول خدا کو یہ کہنا پڑا کہ اے لوگوں یاد رکھو جس نے علی سے دشمنی کی اس نے میں محمد سے دشمنی کی ہے، اور جس نے میں محمد سے دشمنی کی ہے گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے، اور اللہ سے دشمنی کرنے والا یقیناً 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 جہنمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو
جو علی سے جنگ کرے گا اس نے نبی سے جنگ کی ہے، اور جس نے نبی سے جنگ کی ہے اس نے اللہ سے جنگ کی ہے، اور یقیناً اللہ سے جنگ کرنے والا جہنمی ہوگا۔ لیکن افسوس ان لوگوں نے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا دیا، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ پوش ہوتے ہیں، وہی لوگ جو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مولا علی علیہ السلام کے فضائل سن سن کے تھک چکے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پردہ پوش ہوتے ہیں، وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں مولا متقیان کی توہین بھی کی، معاذ اللہ، جنہوں نے معاذ اللہ مولا متقیان کو اذیت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اکیلی اذیت نہیں بلکہ دشمنی کی تو انتہا ہو گئی کہ وہ لوگ سرکار مولا مشکل کشا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں محب اہل بیت بالخصوص محب علی بن ابی طالب بننے کی توفیق عنایت فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے۔